حجۃ الوداع۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہو گئے۔ پیغام حق پہنچا دیا گیا۔ پورا جزیرہ نما عرب مسلمان ہو گیا۔ جگہ جگہ مسلمانوں کے عمال، گورنر، عہدیدار بھیجے گئے۔ اسی سال 10 ہجری کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجے جانے والے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرتے ہوئے باتوں باتوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے گویا ہوئے۔ فرمایا، اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو گے، بلکہ اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی سطح پہ سب تربیت دے دی تھی۔ زندگی کا پل پل کیسے گزارنا ہے سب بتا دیا تھا۔ صبح سے شام اور شام سے صبح تک ہر لمحہ کیسے بہترین انداز میں خدا کو خوش رکھنے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے صرف کرنا سب واضح کر دیا تھا۔ کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، لوگوں کی بھلائی، باہمی اخوت، بھائی چارہ، سچ، امانت، دیانت، پورا تول، کھرا مول، نہ لالچ، نہ مکر، نہ فریب، سیدھا صراط مستقیم، ہر ایک کو بتا دیا تھا۔ بس ایک کام رہتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عین اسلامی طریقے سے حج کر کے نہ دکھایا تھا۔ حج فرض بھی اسی سال ہوا تھا۔ پچھلے سال تبوک سے واپسی رمضان 9 ہجری کو ہوئی تو اس کے 2.5 مہینوں بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے مکہ بھیجا تھا۔ ساتھ 300 حاجی مدینہ سے گئے۔ ان کے جانے کے بعد آسمان سے حکم نازل ہوا، سورۃ توبہ اتری۔ احکامات حج کے متعلق بھی تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھیجا۔ حکم دیا کہ لوگوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ناقہ غضبہ پہ سوار کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی زنجان میں ناقہ کی آواز سنی تو گمان ہوا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے۔ مڑ کے دیکھا تو اونٹنی پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، امیر اور مامور، امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مامور، ماتحت بن کے، صرف سورۃ برات کی آیات سنانے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے۔ دونوں اکٹھے آگے گئے۔ حج ہوا، پہلا حج اسلامی طریقے سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 ذی الحجہ کو قربانی کے دن جمرہ عقبہ کے قریب کھڑے ہو کے لوگوں میں سورۃ توبہ کی تلاوت کی اور وہ اعلان کیا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوا کے بھیجا تھا۔ فرمایا، لوگوں سنو، جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا، آئندہ سال کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی برہنہ شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا، اور جس کا جو عہد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ اس کی مدت تک پورا کر دیا جائے گا، اور جس سے کوئی عہد نہیں یا عہد بلا میعاد ہے تو اس کے لیے 4 ماہ کا امن ہے۔ اگر وہ ان 4 مہینوں میں مسلمان نہ ہوا اپنے عہد کے مطابق سزا پائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان عرب میں بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ فریضہ حج اصلی سنت ابراہیمی کے مطابق ادا کیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم النحر میں امیر حج کی حیثیت سے خطبہ دیا۔ اسے حج اکبر کہا گیا، اس لیے نہیں کہ اس دن جمعہ تھا، اس لیے کہ وہ حج تھا، عمرہ نہیں تھا۔ عمرے کے لیے حج اصغر کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔
اور حج کے لیے چاہے وہ کسی دن بھی ہو حج اکبر۔ اب یہ حج آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ادا کرنا تھا، پوری انسانیت کو بتانا تھا حج کیسے کرتے۔ اسی حج کے موقع پہ انسانیت کی صدیوں سے بگڑی تقدیر، الجھے ہوئے معاملات اور آپس میں بہترین انسانی ربط کو مربوط کر کے ہدایت اور رہنمائی کا ایسا عالمگیر پیغام دینا تھا کہ جس کی اساس پہ انسانیت کی آنے والی تمام تر نسلوں نے وہ شاندار عمارت بنانی تھی جس پہ آنے والی تمام قومیں فخر کرتی۔ عدل، انصاف، پیار، اخوت، برابری اور فیئر پلے پہ مبنی اصولوں پہ انسانوں کی بسنے والی بستیاں بسائی جانے کے لیے اس آخری خطبہ حجۃ الوداع کی بہت ضرورت تھی۔ اس خطبے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا 23 سال کا سارا دیا ہوا ہدایت کا نچوڑ پیش کرنا تھا۔ ہدایت اور نبوت کے تمام پیغام پہ مہر آخر ثبت کرنا تھی۔ خبر پھیلا دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مسلمانوں کو لے کر مدینے سے مکہ حج کے لیے جائیں گے۔ پورے عرب میں ہلچل مچ گئی۔ کون پیچھے رہنا چاہتا ہوگا؟ مدینے اور شمال کے علاقوں کے علاوہ مکہ کے قرب و جوار سے بھی سارے قبیلے مکہ حج پہ جانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور مدینہ پہنچ گئے۔ بحرین، نجران، شام کی سرحد سے نیچے یمن تک سے لوگ حاضر ہو گئے۔ جزیرہ نما عرب نے تاریخ میں اس سے پہلے اتنے لوگوں کا اکٹھ نہ دیکھا ہوگا۔ 1,24,000 نفوس، اتنی ہی تعداد جس تعداد میں خدا نے آسمان سے زمین پہ اپنے انبیاء علیہ السلام اتارے تھے۔ بستی بستی، کریا کریا، اتنے ہی نبی جن کی امامت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج پہ بیت المقدس میں کی تھی، سب مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ شہر کی آبادی سے کئی گنا بڑا شہر مدینہ کے مضاف میں آباد ہو گیا۔ خیمے ہی خیمے، تمبو ہی تمبو، اونٹ ہی اونٹ، ہزاروں لاکھوں پیدل بھی ساتھ۔ ہر بشر، ہر زائر کا چہرہ اجلا، نکھرا، خوش، ہر کسی کی شادمانی قابل نظارہ۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر بن کے حج پہ جا رہے تھے۔ قربانی کے جانور سجائے گئے، ان کی گردنوں میں کلابے باندھے گئے، رنگ لگائے گئے، پیروں میں جھانجریں چھنچھنائے، کوہانوں کو چیرا گیا۔ پھر روانگی کا سمے آ گیا۔ 26 ذی-القعدہ 10 ہجری بروز ہفتہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کے درمیان مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے۔ سب مہاجرین، انصار، اصحاب بدر، اصحاب بیعت رضوان اور لوگوں کا جمع غفیر ہمراہ، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ۔ سب زائر 2 چادروں میں ملبوس، یک رنگی، زیادہ تر سفید چادریں۔ لگتا تھا آسمان سے مقدس تاروں کا ہجوم زمین کے رے گزار پہ سفید پھولوں بھرا باغ بن کے اتر آیا ہے۔ تقدس ہی تقدس، پورا ہجوم یک زبان ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب تلبیح پڑھتا تو راہ کی ریت رے گزار کے پتھر، راستے میں کھڑے خشک بنجر پہاڑ گونج جاتے، ریت وجد میں آ کے ناچنے لگتے، کنکر اپنی نوکیلی زبانیں چھپا کے گول ہو جاتے، کسی کو نہ چبھتے۔ پہاڑ کہی ہوئی تلبیح سن کے بار بار دہراتے، تلبیح گونجتی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیف و سرور اور سرمدی سرمستی کا وہ انوکھا سفر تھا۔ 1 ہفتہ وہ سفر جاری رہا۔ ایک رات مکہ کے قریب ذی طویٰ میں بھی ٹھہرے۔ صبح اٹھ کے غسل فرمایا۔ اتوار 4 ذی الحجہ 10 ہجری کو صبح وقت مکہ میں داخل ہوئے۔
راہ میں مقام صرف پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس قربانی کے جانور ہدی موجود ہیں وہ حج کی نیت کریں، باقی عمرے کی نیت سے چلیں۔ خانہ کعبہ میں حاضری ہوئی۔ سب بت اٹھا دیے گئے تھے، فتح مکہ کے وقت تھی۔ اب وہ خالص وہی گھر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا، جس پہ حجر اسود خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے لگا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو چوما، طواف کیا 7 چکروں میں۔ پہلے 3 طواف کے چکروں میں رمل۔ یہ رسم رمل والی ابراہیمی یا اسماعیلی نہیں، خالص محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسم ہے، جو عمرۃ القضاء پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پروانوں میں رائج ہوئی اور قیامت تک رائج رہے گی۔ کوہ صفا پہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار چکر لگائے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت حج کا فرض ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جن کے پاس ہدی کے جانور نہیں، جنہوں نے قربانی نہیں کرنی، ان کا عمرہ ہو گیا، وہ احرام کھول دیں۔ اتنے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ ملے۔ بولے، آقا اونٹ قربانی کے تو میرے پاس بھی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے نیت کیا کی تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، احرام باندھتے سمے میں نیت کر چکا ہوں کہ اے اللہ، میری وہی نیت ہے جو تیرے اب نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانوروں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ رکھ لیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مناسک حج میں ساتھ ہی رہے۔ 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی پہنچے، پورا دن اور آنے والی رات وہیں گزارے۔ اگلے دن 9 ذی الحجہ کی صبح ہوئی، فجر وہیں منی میں پڑھ کے سورج نکلنے کا انتظار کیا۔ سورج نکلا تو اپنی قصوہ پہ سوار ہوئے اور میدان عرفات کی طرف گئے۔ سب زائرین آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ عرفات میں وادی نمرہ میں ایک قبہ میں قیام کیا۔ زوال کے بعد پھر قصوہ پہ سوار ہوئے اور بطن وادی میں گئے۔ اس لمحے آپ کے سب پروانے آپ کے ارد گرد تھے۔ 1,24,000 پروانے اور ایک شمع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کے وسط میں قدرے اونچی چٹان پہ گئے۔ قصوہ پہ بیٹھے بیٹھے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خطبہ حجۃ الوداع فرمایا۔ 1,24,000 لوگوں کا جمع غفیر سانس رو کے انہماک اور توجہ کی انتہائی حد پہ کان بنا، آنکھوں کی پتلیوں میں ستارے جگائے، گردنیں آگے کیے، ہاتھ باندھے، دنیا اور مافیہ سے بے خبر ہوا سننے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرماتے اسے ایک بلند آواز والے صحابی سیدنا ربیعہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خلف دہرا دیتے، اسے پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتے۔ آواز پورے میدان عرفات میں گونجنے لگی۔ کھلا میدان جس کے چاروں طرف کی پہاڑیاں بھی کئی باتوں کو ادب سے دہرا کے پلٹتی رہتی۔ 1,24,000 سننے والوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جسے کئی باتوں کی سمجھ نہ آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی حمد اور تسبیح بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پہ تم سے کبھی ملاقات نہ ہو۔ ہجوم کی آنکھوں میں کوئی بڑا سا آنسو گرنے اور دل کے اندر سے آہ اٹھنے کی ایک عجیب آواز آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پہ اسی طرح حرام اور محترم ہیں جس طرح آج کے دن اس مہینہ اور اس شہر کی حرمت ہے۔
سنو، جس کسی کے پاس دوسرے کی امانت ہو تو وہ اسے لوٹا دی جائے۔ یاد رکھو، جاہلیت کے تمام امور ختم ہوئے، وہ میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ جاہلیت کے تمام خون معاف ہوئے، ختم ہوئے۔ سب سے پہلے میں ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا خون جو حزیل کے ذمے ہے معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سود ختم، تمہارے لیے اب صرف رأس المال ہے۔ نہ تم ایک دوسرے پہ ظلم کرو، نہ قیامت کے دن تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ اللہ نے سود ممنوع اور ناجائز قرار دے دیا ہے۔ سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا سود ساقط اور باطل کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ اے لوگو، اب عرب میں شیطان کی پوجا کبھی نہیں کی جائے گی، لیکن اس کی پرستش کی بجائے اگر شیطان کی اطاعت بھی کی گئی تو بھی وہ خوش ہوگا۔ اس لیے شیطانی وساوس کو قریب نہ بھٹکنے دینا۔ اے لوگو، ادب والے مہینوں کا غیر ادب مہینوں سے عدل بدل کر لینا کفر ہے۔ اور دیکھو، جب اللہ نے ابتدا میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، زمانہ پھر پھرا کے پھر اسی نقطے پہ آ گیا ہے۔ 4 ادب والے مہینے ہیں، یعنی 3 متواتر، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، 1 مفرد، رجب۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے۔ یہ بھی جان لو کہ تمہارا بھی تمہاری بیویوں پہ حق ہے اور ان کا بھی تم پہ حق ہے۔ ان پہ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پہ کسی غیر مرد یا کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے، اور اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو اللہ نے تم کو اجازت دی ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے ان کو اپنی خوابگاہوں سے الگ کر سکتے اور ایسی سزا دے سکتے ہو جو نشان ڈالنے والی نہ ہو۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو قاعدے اور دستور کے مطابق ان کا نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہے۔ یقیناً خواتین تمہارے زیر نگیں ہیں جو اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتی۔ اے لوگو، سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی شخص کا اپنے بھائی کا مال لینا اس کی رضامندی اور خوش دلی کے بغیر جائز نہیں۔ سنو، میرے بعد کہیں اس اخوت کو ترک نہ کر دینا، پھر کافرانہ رنگ نہ اختیار کر لینا۔ ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا یاد رکھو، یا تمہارے درمیان ایک ایسی شے چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک اس پہ کاربند رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا ابو الآبا بھی ایک۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یاد رکھو، کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری نہیں، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پہ فضیلت ہے۔ نہ کوئی گورا کسی کالے سے، نہ کوئی کالا کسی گورے سے برتر ہے، مگر تقوی کی وجہ سے۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی، لہٰذا اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، 5 وقت نماز پڑھتے رہو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، خوش دلی اور رغبت سے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو تاکہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو سکو۔ اے لوگو، اللہ نے میراث میں سے ہر وارث کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیے، اور 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں۔ سنو، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو، اور بدکار کے لیے پتھر ہے جس نے اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کو باپ قرار دیا، یا کسی غلام نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو آقا ظاہر کیا، تو ایسے شخص پہ اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت۔ اس سے قیامت کے دن کوئی بدلہ یا عوض قبول نہیں کیا جائے گا۔ سنو، تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تو بتاؤ تم لوگ کیا کہو گے؟ 1,24,000 پروانے گیلی آنکھوں، پھٹی پتلیوں اور کھلے منہ کے ساتھ اپنی زندگی بھر کی توجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پہ انہیں یکلخت رونا آ گیا۔ بولے، آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، امت کا حق ادا کر دیا، سارے پردے اٹھا دیے، اللہ کی امانت کما حقہ پہنچا دی۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی گواہی سن کے تھوڑی دیر خاموش ہیں۔ آسمان کی طرف ادب سے نگاہ اٹھائی، پھر اپنی انگشت شہادت اوپر آسمان کی طرف کی اور 3 بار کہا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر عرفات کے خشک پہاڑوں میں گھرے کھلے بنجر وسیع میدان میں کھڑے سفید پہرنوں میں محبت سے سسکتے پروانوں کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک عجیب نظر التفات اور کرم و حلم سے دیکھا اور کہا، سنو لوگو، جو یہاں موجود ہیں یہ باتیں ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ خطبہ ختم ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قصبہ سے اترے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی اذان دی۔ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتھ پڑھائیں۔ جب نماز کے بعد حمد و ثنا اور دعا میں مشغول تھے تو آسمان سے اسی لمحے وحی اتری، آخری وحی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ القرآن۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو رونے لگے، ہچکی بن گئی، چہرہ آنسوں سے بھر گیا۔ سمجھ گئے اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا۔ 3.25 مہینوں بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے رفیق اعلیٰ کی طرف۔